بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ رجب کے آخر میں اپنے خطبہ جمعۃ المبارک میں معراج کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کروائی گئی اس کی تفاصیل، وہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مختصر مفہوم ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ معراج کے حوالے سے ایک بہت اہم بات جس کا تعلق ہمارے عقیدہ سے بھی ہے، وہ ہے کہ کیا معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس حوالے سے الگ کسی خطبہ میں انشاءاللہ اپنے گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ہے دنیا اور دنیا کی نعمتیں، دنیا اور دنیا کی نعمتیں، اور ایک ہے اللہ کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کا دیدار۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہو جائیں، بلکہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہو جائیں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کسی بندے سے راضی ہو جائیں، کسی شخص کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں اور جنت کی ساری نعمتیں اس سے ہیج ہیں۔ اگر ایک شخص اسے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملے، یہ میسج ملے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو یہ اس کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں کم تر ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ توبہ میں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت باغات کا وعدہ کیا ہے، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ گھر ہمیشگی کے باغات میں۔ جنت کی نعمتوں کا خلاصہ بیان کر کے پھر اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا وہ اس سب سے بڑی چیز۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی، اس مقام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ دنیا جہاں کی ساری نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ وہاں بھی اپنی رضا کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، لوگوں کے لیے زینت دے دی گئی ہے، لوگوں کو مرغوب چیزیں، عورتیں ہوں، بیٹے ہوں، جمع کیے ہوئے خزانے ہوں، وہ سونے کے خزانے ہوں، وہ چاندی کے خزانے ہوں، وہ نشان زدہ گھوڑے ہوں، عربوں کے ہاں گھوڑوں کی بڑی قیمت تھی، آج بھی، والانعام والحرث، مویشی ہوں یا کھیتیاں، زمینیں، پلاٹ، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہت بہتر ٹھکانہ ہے۔ یہ تو اللہ نے دنیا اور دنیا میں جو ہمیں چیزیں اچھی لگتی ہیں اس ساری چیزوں کا ذکر کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، سورہ آل عمران کی آیت ہے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. جنت اور جنت کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا ہوگی. تو اللہ کی رضا یہ دنیا اور آخرت جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اور اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ رب العالمین کو دیکھنا، یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اور جب اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے، اور پھر جب وہ جنت کی نعمتیں جو جنت میں چاہیں گے ان کو ملے گا. جنت میں وہ نعمتیں ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کبھی کسی کے دل میں خیال آیا. لیکن جنت میں جا کر تو اب مومنین ان نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے. اب وہ ساری نعمتیں وہ باقاعدہ ان نعمتوں کے اندر موجود ہوں گے. پھر اللہ اہل جنت سے فرمائیں گے کہ کیا تمہیں مزید بھی کچھ نعمتیں چاہیے؟ تو اہل جنت کہیں گے اے اللہ، آپ نے تو ہم پر اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی. کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دی؟ آپ نے ہمیں عذاب سے نجات دی، آپ نے ہمیں جنت دے دی. جنت کی ساری نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، کہ اس سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے ہاں. پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کروائیں گے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اہل جنت کے لیے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی. تو اللہ رب العالمین کا دیدار یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا مقام ہے جو کسی انسان کو، کسی مومن کو حاصل ہو سکتا ہے. یہ مقام کسی غیر مومن کو حاصل نہیں ہو سکتا. بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے جلال کے سامنے انسان کو لرز جانا چاہیے. کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اللہ کو دیکھنے کے بارے میں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ فرمانے لگیں کہ تم نے تو ایسی بات کی ہے کہ اس بات کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، میرے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی ہے. یہ کوئی اتنی ہلکی، اتنی سادہ بات نہیں ہے. میں صرف آپ کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا، ایک معاملہ ہے کہ جنت میں اللہ کی نعمتیں اور جنت میں اللہ کا دیدار، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. اس میں اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں، کچھ ایسے گمراہ فرقے ہیں جو جنت میں بھی اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ، جہمیہ، معتزلہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں جنت میں بھی اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. والعیاذ باللہ، جنت میں اللہ کو دیکھنا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، صحیح احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے. قرآن کریم میں سورۃ القیامہ میں اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار کے بارے میں کہ خبردار، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافر لوگ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے حجاب میں ہوں گے، انہیں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکے گا. اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام اللہ کے نافرمان کو، اللہ کے منکر کو کیسے حاصل ہو جائے؟ انہیں آخرت میں بھی یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا دیدار ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ تم قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو، درمیان میں کوئی بادل نہ ہو. جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، درمیان میں کوئی بادل نہ ہو، کوئی بادلوں والی کوئی اندھیری رات نہ ہو، آسمان صاف ہو. تو جس طرح سورج کو دیکھا جا سکتا ہے، جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن مومن اللہ کو دیکھیں گے. یہ بات بہت ساری صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. سوال ہے دنیا میں اللہ کو دیکھنا. دنیا میں اللہ کو دیکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ اللہ کو دیکھنا اور جنت کی نعمتوں میں سے بھی اعلیٰ ترین نعمت ہے. یہ نعمت دنیا میں کسی کو کیسے حاصل ہو سکتی؟ دنیا میں نہ یہ کسی کافر کو حاصل ہو سکتی ہے، نہ کسی مومن کو حاصل ہو سکتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلیل القدر رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں میں افضل مقام رسولوں کا ہے، اور جو رسول ہیں ان میں بھی اولو العزم رسول زیادہ افضل ہیں۔ اللہ نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ رسولوں میں اولو العزم رسول سب سے افضل ہیں۔ جب اللہ رسولوں کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، پھر اللہ فضیلت کے پیمانے کچھ بیان کرتے ہیں۔ اس فضیلت کا پہلا پیمانہ جو اللہ نے بیان کیا ہے رسولوں کی فضیلت کا، اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، بعض ایسے رسول بھی ہیں جن کو اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے دنیا میں۔ یہ رسولوں کے اندر جو فضیلت ہے، اس فضیلت کے پیمانوں میں سے ایک پیمانہ ہے بہت بڑا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے دنیا میں 2 مرتبہ کلام فرمایا، صحیح قرآن کریم کی آیات سے ثابت۔ ایک مرتبہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، جب وہ مدین سے واپس مصر آ رہے تھے، تو رستے میں دونوں دفعہ کوہ طور پر، اور دوسری مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے فرعون کے چنگل سے اور فرعون غرق ہوا، تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام سے سرفراز فرمایا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کو آئے، سورہ اعراف میں ہے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا۔ یہ دوسری مرتبہ تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسولوں میں سے افضل ترین رسولوں میں سے ایک ہیں۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق تمام بنی آدم سے افضل ہیں، تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے افضل ہیں، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا۔ جب انہیں اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا، اور یہ جیسے میں نے ذکر کیا بہت بڑا شرف ہے دنیا کے اندر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ مہربان ہے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی، دعا کی، التجا کی۔ قال رب ارنی انظر الیک، کہنے لگے اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھ پر اتنے کرم فرمائے ہیں کہ آپ نے مجھے شرف کلام سے نوازا ہے، تو مجھے اپنے دیدار سے بھی سرفراز کر دیجئے۔ جب اللہ رب العالمین کی رحمت جوبن پر ہو تو اللہ رب العالمین سے پھر دعائیں مانگنی چاہیے، اور ایسی دعائیں مانگنی چاہیے کہ جو فضیلت والی دعائیں ہوں، جو بڑی نعمتیں ہوں، وہ مانگنی چاہیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے، ان کو اندازہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے سیدہ مریم پر کہ موسم کے بغیر ہی پھل ہیں، تو کہنے لگے اے اللہ اگر مریم کے پاس موسم کے بغیر پھل آ سکتے ہیں تو میرے پاس بے موسمی اولاد کیوں نہیں آ سکتی؟ ہنالک دعا زکریہ رب، اسی جگہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں بوڑھا ہوں تو کیا ہوا، بیوی بانجھ ہے تو کیا ہوا، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے دعا قبول بھی کر لی۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہو، آپ کسی پر اللہ کی رحمت دیکھیں کبھی اس سے حسد نہ کریں، آپ رشک کریں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ جس اللہ نے اس پر رحمت کی ہے اللہ اس کو اور رحمت دے، اللہ مجھے بھی رحمت سے نواز دے۔ بارش ہو رہی ہو، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو اپنی رحمت سے اللہ کے بندوں کو نواز رہا ہے، اے اللہ مجھے بھی فلاں رحمت سے نواز دے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ تو بڑے مہربان ہیں، اللہ نے مجھ سے کلام فرمایا ہے، تو عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے اللہ دیدار بھی کرا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کون دعا کر رہا ہے، کون درخواست کر رہا ہے؟ کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے،
وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ پہاڑ کو دیکھیں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا میں تجلی ڈالوں گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم دائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی ڈالی جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، تو پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ سامنے والا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، اور موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر تھے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق، جب انہیں افاقہ ہوا، ہوش آیا، قال سبحانک، کہنے لگے اے اللہ آپ بہت پاک ہیں، تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف، میں پہلا مومن ہوں۔ کس بات کی توبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی؟ اس بات کی کہ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ سے یہ مطالبہ دنیا میں نہیں کرنا چاہیے، جنت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطالبے کے باوجود دیدار نہیں ہوا، کیونکہ اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ عام انسان کے لیے اللہ کو دیکھنا، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں نے اللہ کو دیکھا ہے، کوئی شخص، کوئی عام انسان، یاد رکھیے یہ دعویٰ نبوت کے دعوے سے بڑا دعویٰ ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، یہ چھوٹا دعویٰ ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے دنیا کے اندر، یہ دعویٰ کرے، یہ نبوت کے دعوے سے بڑا دعویٰ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ رُؤْيَةَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ إِنزَالِ كِتَابٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ کو دیکھنا یہ آسمان سے کتاب اتارنے سے بڑی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے نبی کریم، قرآن کی آیت ہے، اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، ایک شرط ہے کہ آپ، جس طرح آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ پر قرآن اترا ہے، آپ ہم پر بھی کوئی کتاب اگر اتار دیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب نے کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، بہت افسردہ ہوئے کہ یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں اہل کتاب، یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب بدبخت لوگ، آپ ان کی باتوں سے اور ان کے الٹے سیدھے مطالبوں سے آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے آپ سے چھوٹا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا دعویٰ کیا تھا، اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت ہے یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر بھی آسمان سے ایک کتاب اتار دیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، آپ پریشان نہ ہوں، ان بدبختوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرہ، حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تورات تم پر اتری ہے، ہم اس کو تب مانیں گے جب تم ہمیں اللہ کو دکھاؤ، جب تم ہمیں ہمارے سامنے ہم اللہ کو دیکھ لیں تو ہم مان لیں گے کہ واقعی ہی یہ تورات آپ پر اتری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اتارنے کا دعویٰ چھوٹا دعویٰ ہے، اہل کتاب نے تو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو علانیہ دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، جو اس سے بڑا دعویٰ تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے دنیا کے اندر کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے آنکھوں سے، تو یہ نبوت کے دعوے سے بڑا دعویٰ ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو نبوت کا دعویٰ کرے، مجھ پر وحی اترتی ہے یہ دعویٰ کرے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا دعویٰ ہے۔ تو دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے اعضاء ناقص ہیں، ہم دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی انسان، عام انسان بھی نہیں دیکھ سکتا، نیک بندے، ولی بھی نہیں دیکھ سکتے، نبی بھی نہیں دیکھ سکتے۔
اگر نبی دیکھ سکتے ہوتے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں دکھانا نہیں ہے اپنا آپ، اللہ نے فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ لن ترانی، لن مستقبل کے لیے آتا ہے، تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آخرت کے بارے میں تو نصوص موجود ہیں، آخرت کی تخصیص الگ کر لی جائے گی۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ آپ کو پتہ دجال فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے، اور دجال جو ہے وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، الوہیت کا دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، اور کئی شعبدہ بازیاں وہ لوگوں کو دکھائے گا۔ لوگ اس کے شعبدہ بازیوں کی وجہ سے فتنے کا شکار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فتنہ، یہ دجال کب ظاہر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں، ابھی تک دجال نہیں ظاہر ہوا، یہ فتنہ ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوا، حالانکہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، تو لازماً یہ فتنہ تم میں ہوگا، قیامت سے پہلے پہلے دجال ظاہر ہوگا اور یہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ نشانیاں بتاتا ہوں، دجال کے جھوٹا ہونے کی، شعبدہ باز ہونے کی، جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائیں۔ ان نشانیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی جو بتائی وہ یہ بتائی کہ وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، فریبی ہے، اس کی آنکھیں، وہ کانا ہوگا۔ اگر وہ رب ہے تو رب کانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی رب ہے، رب اور معبود اس کو ہونا چاہیے جو اپنے آپ سے بھی تکلیف کو دور کر سکے، اپنے آپ سے بھی عیب کو ختم کر سکے، دوسرے کو بھی نفع نقصان دے سکے۔ جو اپنے آپ سے اپنے عیب کو دور نہ کر سکے، اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں گی۔ ایک آنکھ اس کی باقاعدہ اس آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا ہوگا، دوسری آنکھ بھی اس کی پھولی ہوئی ہوگی، اور وہ اپنے سے اس عیب کو کبھی ختم نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ اعور ہے، تمہارا رب اعور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھوں کا ذکر ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اے موسیٰ تاکہ آپ میری نظر کے سامنے پرورش پائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجیے، آپ تو ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ رب العالمین کانے نہیں ہو سکتے۔ دجال تو کانا ہے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دجال کے حوالے سے، آپ نے بہت سی جھوٹے ہونے کی بہت سارے دلائل ہیں، جو بڑی بڑی نشانیاں آپ نے بتائیں، اس میں سے ایک نشانی آپ نے بتائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَن يَرَى أَحَدٌ مِّنكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ، یہ بات جان لو اے لوگو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ مرنے سے پہلے کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک واضح نشانی ہے۔ دنیا میں جو شخص رب ہونے کا دعویٰ کرے، آپ کے سامنے آ جائے کہ میں آپ کا رب ہوں، مجھے دیکھ لو، تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا حتیٰ کہ وہ مر جائے، مرنے کے بعد اللہ کو دیکھ سکتا ہے، یعنی قیامت کے دن جنت میں، جس کے دلائل میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیے۔ یہ تو عام انسانوں کے حوالے سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ اب یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آخرت میں اللہ کو دیکھنا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ جنت میں دنیا میں اللہ کو دیکھنا، دنیا میں اللہ کو دیکھنا خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے، اور دنیا میں اللہ کو دیکھنا آنکھوں سے، دل سے نہیں۔ دو چیزیں، دل سے اللہ کو دیکھنا، دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا جلال آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، یہ ایک الگ چیز ہے۔
خواب میں اللہ کو دیکھنا یہ ایک الگ چیز ہے، جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دنیا میں اللہ کو دیکھنا یہ کسی انسان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اور کسی نبی کے لیے بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے افضل ہیں، آپ نے تو دیکھا ہوگا، یہ ایمانیات، یہ غیبیات ہوگا ظنیات پر، ظنیات اس کی بنیاد نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر تو کوئی دلیل ہے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، تو ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے دعویٰ کرنا یہ شرک کے برابر جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ بڑے جرموں میں سے ایک جرم ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، متواتر حدیث ہے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ جان بوجھ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور نہ فرمایا ہو، اسے پتہ ہے کہ نبی نے یہ بات نہیں فرمائی، لیکن دنیاوی مفاد کے لیے، اپنے مسلک کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، وہ جہنمی ہے پکا۔ اور اگر ایک شخص اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ پر، اللہ نے بہت بڑے بڑے گناہ بیان کیے 5 سورہ اعراف میں، پھر اللہ فرماتے ہیں جو آخری گناہ بیان کیا سب سے بڑا شرک کے ساتھ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ اور تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو ہم نہیں جانتے دلیل کے بغیر، یہ شرک کے برابر جرم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ صرف اس بنا پر کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا پر نہیں، دلیل چاہیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی معراج کے موقع پر دیکھا ہے، معراج کے موقع پر جو احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، یا تو قرآن کریم نے بیان کیا ہو، یا تو احادیث مبارکہ میں آیا ہو، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر قرآن کریم میں نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، پھر ہمیں اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تابعی نے سیدنا ابو ذر سے سوال کر لیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سیدنا ابو ذر کہنے لگے کہ یہی سوال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، بلکہ وہ تابعی کہنے لگا ابو ذر سے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا، اگر میں آپ کا صحابی ہوتا، تو میں آپ سے سوال کرتا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ تو سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کے روایت ہے، نور انا اراہ، نور ہے میں کیسے دیکھتا۔ کیا مطلب نور ہے میں کیسے دیکھتا؟ مراد ہے کہ اللہ کا حجاب نور ہے، اللہ کے آگے نور ہے، اللہ نے نور سے حجاب کیا ہوا ہے، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ جب اللہ اپنا آپ دکھانا چاہیں گے، اللہ حجاب ہٹا دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نور انا اراہ، نور ہے میں کیسے دیکھتا۔ دوسری حدیث میں مزید صراحت ہے، صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النور، اللہ رب العالمین کا حجاب، اللہ رب العالمین کا آڑ نور ہے۔ اگر اللہ اس نور کے حجاب کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں، جہاں تک اللہ کی نظر پہنچے وہاں تک ہر مخلوق جل کر خاکستر ہو جائے۔ صحیح حدیث مبارک ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ کے سامنے نور کا حجاب ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے سامنے نور کا حجاب کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ نور کے حجاب کو ہٹا دیں تو جہاں تک اللہ کی نظر پہنچے وہاں تک ہر چیز، جس طرح پہاڑ اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکا، جہاں تک اللہ کی نظر پہنچے، اور اللہ کی نظر تو ہر جگہ پہنچتی ہے، اللہ کی نظر سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ نے اپنے سامنے نور کا حجاب کیا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور ہے میں کیسے دیکھتا۔ اب معراج کی بات، تو معراج کے حوالے سے
قرآن کریم میں اللہ نے معراج کی تفصیلات بھی بیان کی، اسراء کی تفصیل بھی بیان کی، اور معراج کی تفصیلات بھی بیان کی۔ قرآن میں بھی موجود ہیں سورہ نجم میں، اور احادیث مبارکہ میں تفصیل بھی موجود ہے۔ تو کیا قرآن کریم کے آیات میں، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنے کا ذکر ہے؟ دیکھیں احادیث مبارکہ میں یہاں تک تو موجود ہے، ایک مقام پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام رک گئے تھے، اس سے آگے حضرت جبریل نہیں جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، اور اس میں پھر ذکر ہے، جس طرح پچھلی اس خطبہ میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور یہ بات کہ جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، تو اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی آسمان پر، تو حضرت موسیٰ پوچھنے لگے کہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کم کروائیں، وہ تفصیل ہم پچھلے خطبوں میں سن چکے ہیں، وہ کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئیں۔ اتنا ذکر ہے حدیث میں، اس سے زیادہ ذکر نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ خطیب حضرات، جو بات کا بتنگڑ بنا کر کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ اب بیان کرنے والے تو یہاں تک بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تشریف لے گئے، اور پھر اللہ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوا، وہ تو قرب کی ساری منزلیں ختم کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا پھر وہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں، اللہ پر جھوٹ باندھنے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے ڈرنا چاہیے۔ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو نہ اللہ نے فرمائی ہو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، صرف وہی بات کرنی چاہیے جو قرآن میں ہے، یہ صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے، یا صحابہ کرام فرمائیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کئی دفعہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے فضیلت دے رکھی ہے، شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اسراء کا ذکر ہے، پھر آگے معراج بھی۔ کیوں اللہ نے یہ سیر کروائی؟ اللہ نے کیوں اتنا بلند مقام دیا؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا، معراج کروایا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ نہیں فرمایا اپنا آپ دکھانے کے لیے، فرمایا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ آج کے خطبہ میں نے سورہ نجم کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، معراج کے بارے میں سورہ نجم میں آیات ہیں 8-10، اس کا اختتام اس پہ ہوتا ہے لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے موقع پر بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بیت المقدس کا سفر کروایا، آسمانوں کا سفر کروایا، براق، آسمانوں میں نبیوں سے ملاقات، جنت، جہنم، دیگر سدرۃ المنتہا، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں۔ اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا قرآن خاموش ہے اس بارے میں۔ قرآن کہتا ہے لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اچھا، سورہ نجم میں جہاں معراج کا ذکر ہے وہاں 2 دفعہ دیکھنے کا ذکر بھی ہے کسی کو۔ وہ 2 دفعہ کس کو دیکھنے کا ذکر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ نجم میں قسم کھا کر، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، ستارے کی قسم جب وہ گرے، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، وہ تو اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے اس شخصیت نے جو شدید القوا ہے، جو بڑی طاقتور اعضاء والی ہے، شدید القوا، ذو مرۃ، جو بہت مضبوط یا بہت خوبصورت ہے، فاستوى، پھر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے، وہ شخصیت جس نے سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ افق اعلیٰ پہ آ گئے۔ افق اعلیٰ سے مراد
آسمان کا کنارہ، آسمان کا بلند کنارہ، وہاں وہ آگے کون؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، جو شدید القوا ہیں، مضبوط اعضاء والے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، تو وہ آسمان کے بلند کنارے پر آگے ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوئے، مزید قریب آئے، فکان قاب قوسین او ادنا، وہ 2 کمانوں کے برابر قریب آگے یا اس سے بھی زیادہ قریب آگے، فاوحى الى عبده ما اوحى، تو اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو بھی اس نے وحی کی۔ اب ان آیات سے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں فرماتے ہیں، اور آپ کو یہ بات، یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شدید القوا نے سکھایا ہے، وہ آسمان کے کنارے پر تھے اور پھر وہاں سے پھر وہ قریب آئے، پھر 2 کمانوں کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، پھر وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ ہو گیا، اور پھر انہوں نے وحی کی جو بھی وہ وحی کرنا چاہتے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں، دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جبریل کے بارے میں، کہ ایک تو یہ سورہ نجم میں ہے، ابھی اس میں معراج کی بات نہیں ہے، یہ جو افق اعلیٰ پہ دیکھنے کی بات ہے۔ دوسری وحی شروع میں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی جب غار حراء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل جب آئے اور آپ پر سورہ علق کی آیات نازل کی۔ ایک وحی ہوئی تھی سورہ مدثر کی، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا افق اعلیٰ پر حضرت جبریل کو 600 پر تھے، یہ اس وحی کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نجم میں ہی، ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھٹلایا دل نے جو بھی اس نے دیکھا، افتمارونہ علی ما یری، کیا تم شک کرتے ہو اس بارے میں جو اس نے دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے اس کو ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے، ایک دفعہ تو دیکھنا ہوا افق اعلیٰ میں، پھر وہاں سے وہ قریب آئے اور پھر وحی کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے اس کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے، ایک دفعہ تو افق اعلیٰ پہ ہوا، دوسری مرتبہ کب؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ کس نے دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کو دیکھا؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ پہلی دفعہ کے بارے میں بھی کس کو دیکھا؟ سوالیہ نشان ہے، دیکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، کس نے دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کو دیکھا؟ سوالیہ نشان ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ عندہا جنت المأویٰ، وہ سدرۃ المنتہا جس کے پاس جنت ہے ہمیشگی کی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا بیری کو جس نے بھی ڈھانپا، ما زاغ البصر وما طغی، وہاں نہ تو نظر ٹیڑھی ہوئی نہ نظر بہکی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سورہ نجم میں یہ کل واقعہ ہے جس میں ایک دفعہ تو افق اعلیٰ میں دیکھنے کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھنے کا ذکر ہے۔ اب یہ، اور وہ معراج کا واقعہ سدرۃ المنتہا کا۔ اب یہ دیکھنے والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کس کو؟ میں نے بتایا بعض اکثر لوگوں کی رائے حضرت جبریل مراد ہیں دونوں مرتبہ، بعض کی رائے یہ حضرت جبریل مراد ہیں، ان کو دیکھا یعنی ان کی اپنی اصل فرشتے والی شکل میں۔ بعض کہتے ہیں جی اللہ مراد ہیں۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے مختصر، صحیح مسلم میں تفصیل سے یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ افق اعلیٰ میں، افق میں آپ نے کس کو دیکھا، اور سدرۃ المنتہا میں آپ نے کس کو دیکھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، میں اس امت کی پہلی خاتون ہوں، پہلی ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک جبریل، اے عائشہ یہ جبریل تھے، میں نے جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اس شکل میں دیکھا ہے جس شکل میں اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ایک دفعہ یہ افق مبین میں، افق اعلیٰ میں، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرما دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کی صحت کے بارے میں، صراحت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور بیان کون کر رہا ہے؟ دیکھنے والے خود
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں. بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, مختصر صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ دعویٰ کرے من زعم ان محمدا رأى ربہ, جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یعنی اس دنیا میں آنکھوں سے, فقد اعظم علی اللہ الفریہ, اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. اس کو ڈر جانا چاہیے یہ دعویٰ کرنے سے. پھر حضرت عائشہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جی اللہ اپنے بندوں کو 3 طریقوں سے وحی کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے, ایک طریقہ ہے وحیاً, دوسرا طریقہ ہے من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے, اور تیسرا طریقہ یہ فرشتہ بھیج کر. حضرت عائشہ کہتی ہیں وحی کے 3 طریقے ہیں بس, ایک خواب میں یا الہام کے ذریعے, ایک فرشتہ بھیج کر, جبریل بھیج کر, اور ایک من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے. اور اس میں اعلیٰ ترین درجہ پردے کے پیچھے سے ہے جو حضرت موسیٰ کو حاصل ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ حاصل ہوا. من وراء حجاب کے علاوہ دنیا میں وحی کی اور کوئی صورت نہیں ہے. آمنے سامنے وحی ہو اور اللہ اپنا آپ دکھا دیں, ایسی کوئی وحی موجود نہیں ہے. تو یہ اللہ کو دیکھنے کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. تمام صحابہ کرام کا عقیدہ حضرت عائشہ والا ہے اس بارے میں. زیادہ سے زیادہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دل سے دیکھا ہے. ان کی رائے ہے کہ دل کی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. باقی تمام صحابہ کرام کا عقیدہ حضرت عائشہ والا ہے, اور اس پر امام دارمی نے صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے, امام ابن قیم نے صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر قائم دائم رکھے جو قرآن سے ثابت ہے, جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, جو صحابہ, تابعین, اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اللہ اسی پر ہمیں موت دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.